بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ جو ہے اصل کے اندر اللہ رب العالمین نے جو معیشت کی تقسیم کی ہے، چند لوگوں کو اس نے مال اور اسباب زیادہ دیے ہیں اور دوسروں کو اس نے مال اور اسباب کم دیے ہیں، تو جن کو کم دیے ہیں اصل میں ان کا حصہ مالداروں کے مال میں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ ثروت والے جو لوگ ہیں، دولت والے جو لوگ ہیں، مال والے جو لوگ ہیں، ان کے مالوں میں دو بندوں کا حق ہے۔ ایک تو وہ بندہ جو سائل ہے، مانگنے والا ہے، اور دوسرا وہ جو سفید پوش ہے لیکن مانگتا نہیں ہے، اس کو ضرورت بھی ہے لیکن اپنی سفید پوشی کی بنا پر سوال کرنے سے گریز کرتا ہے، ایسے شخص کا بھی حق ہے۔ تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن مالداروں کو مال عطا فرمایا ہے تو ان کو مال اس لیے عطا فرمایا ہے کہ وہ جہاں اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے وہ غرباء کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں گے۔ اگر وہ ان کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے تو ان کے مال میں ایک خاص حصہ ان غرباء کا ہے، وہ غرباء کا مال جب اپنے اوپر استعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا پسند نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ان کو پھر پکڑے گا اور عتاب فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وعید بیان فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کی یہ حدیث ہے، فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کر دے گا۔ کس قدر آج کے دور کے اندر ایک ہمارا المیہ ہے، ہم ٹیکسز کے نام پر لوگوں سے 10% بھی لیتے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے ہیلے اور بہانے کرتے ہیں، حکومتیں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 100 ہیلے بہانے کرتی ہیں، زکوٰۃ کا سسٹم رائج نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ 2.5% اگر فل فلیج امپلیمنٹ ہو جائے، مکمل طور پر نفاذ اس کا ہو جائے تو یہ ٹیکسوں سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہ صرف کروڑ پتی ہیں، وہ اربوں خربوں ڈالر ان کے پاس ہے، وہ اپنے ایمانداری کے ساتھ اگر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیں اور جو اس کے اہل اور مستحق ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچ جائے تو یہ معاشرے کے اندر جو قتل و غارت، چوری چکاری ہے، ڈاکہ زنی ہے، راہ زنی ہے اور لوگوں کے مال اور جان اور عزت غیر محفوظ ہے، یہ اس کے اندر بڑے حد تک فرق آ جائے گا۔ چور چوری کب کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ کب ڈالتا ہے، جب اس کو اس کا حق جائز طریقے سے نہیں ملتا تو وہ ناجائز ذریعہ استعمال کرتا ہے۔ تو خدا اللہ تعالی ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کو وہ سمجھے اور زکوٰۃ کی اس کے اندر کیا فوائد اللہ نے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خشکی ہو یا تری ہو، جو بھی چیز ہلاک ہوتی ہے، جو بھی چیز جو ہے ضائع ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو مالداروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں خرابی ہے، غریب غربا کے ہاتھوں خرابی ہے۔ محتاج عرض کریں گے ہمارے حقوق اللہ جو تو نے ان کے اوپر لازم کیے تھے انہوں نے ظلماً ادا نہیں کیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میں تمہیں تو اپنا قرب عطا کروں گا لیکن ان کو میں اپنے سے دور رکھوں گا۔ تو یہ مال آج اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہے۔ دوری کا باعث کس طریقے سے ہے؟ جب مال آتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ انسان میں اس کو کہاں خرچ کروں، اور کہاں جو خرچ کرنا ہے اس کا معیار اس کے معاشرے اور ارد گرد کے ماحول کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں رواج ہے کہ حرام کاموں پہ خرچ کرنے کا تو انسان مجبور ہو جاتا ہے اور حرام کاموں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مال آنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ دوری تو دنیا میں ہے ہی، آخرت میں اس سے بڑی دوری ہے۔ لہذا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر ہی عافیت ہے، اور اس نظام کو فل فلیج پورے ملک میں پوری دنیا میں رائج کرنے کے اندر ہی برکات اللہ نے رکھی ہے۔ فرمایا نا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات اور زکوٰۃ کے مال کو بڑھا دیتا ہے، اور وہ مال جو انٹرسٹ بیس ہو، سود بیس ہو، اس کو ختم کرتا ہے، اس کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا میں نے برکتیں زکوٰۃ میں رکھی ہیں، ہم اس سے بھاگتے ہیں، اور واضح طور پہ فرمایا کہ سود کے اندر میں نے برکتیں نہیں رکھی، نحوست رکھی ہے، ہم دوڑ دوڑ کے اس طرف جاتے ہیں۔ اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرما دے اور زکوٰۃ کے نصاب کو اور زکوٰۃ کے نظام کو ہم معاشرے میں رائج کریں اور اس کی برکات دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔